قابل احترام ڈاکٹر شفقت حسین صاحب، گلزار صاحب، الفت صاحب، ہمارے لیڈ ٹرینرز اور بہت ہی عزیز ماسٹر ٹرینر، السلام علیکم۔ درمیان میں مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ گلزار صاحب کے جانے کا رینج ہو گیا؟ جی جی سر، اچھا ٹھیک ہے۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس 4 ضلعوں کے ماسٹر ٹرینرز آئے، اور شاید ہم ان کی خدمت زیادہ نہیں کر سکے، اور ان کی شاید علم کی پیاس بھی نہ بجھا سکے، لیکن میرا ٹریننگ کے اوپر یہ یقین ہے کہ ٹریننگ ایک بات کو شروع کرنے کا نام ہے۔ یہاں پہ کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اگر ہم آپ کو شوق دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یا آپ کو ایک چیز سے روشناس کرا دیا ہے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے، یا آپ کو بتا دیا ہے کہ ایسا بھی ہو ہی جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری سکسیس ہے۔ کیونکہ ٹریننگس میں ہمارے پاس ٹاپک بہت ہوتے ہیں، ٹائم بہت محدود ہوتا ہے، ساری باتیں گنی چنی ہوتی ہیں، صبح آنا، پھر دوپہر کو چائے پئیں، کھانا کھائیں، اب سو جائیں، اب ٹیسٹ دیں، اب آ جائیں، اب ایکٹیویٹی کریں، تو چیزیں بہت بندی سی ہوتی ہیں۔ تو آپ سب کو بہت مبارکباد ہو، آپ بہت سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ ہمارے پاس پنڈی میں 250 کے قریب اپلیکیشنز تھیں، جن میں سے ہم نے 30 لوگ سلیکٹ کیے تھے، اور ہم بہت پریشان تھے، بہت نفیس لوگ تھے اور بہت اعلیٰ لوگ تھے جو ہم نے نہیں سلیکٹ کیے، کیونکہ ہمارے پاس جو قائد پنجاب نے سیٹیں دی تھیں وہ 30 تھیں، ہم نے 34 بھیجے تھے، 4 جو لوگ ہیں وہ ایکسٹرا کے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نکال کے ہمیں پورے 30 بھیجے ہیں۔ تو وہاں پہ اتنے لوگوں سے ہم نے انٹرویو کے دوران بات کی، ان کی باتیں سنی، میں خود بڑا امپروو ہوا۔ اگر میں بات کر لیتا ہوں تو اس کی یہی وجہ ہے کہ پچھلے 15 سال سے بطور RPM میں قائد پنجاب کے ساتھ منسلک تھا، اور ابھی حال ہی میں میری سروس تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو 20 گریڈ ملنے کے بعد میں یہاں آ گیا۔ تو ہم نے بہت سارے لوگوں کے ماسٹر ٹرینرز کے انٹرویو کیے، AEOs کے کیے، ہیڈس کے کیے، انگلش کے ٹرینرز کے کیے، ایجوکیشن کے ٹرینرز کے، اردو کے، ساروں کے ہم نے کیے، جو SS آتے ہیں ایلیمنٹری کالجز میں ان کے انٹرویو کیے، جو ایلیمنٹری کالجز میں پرنسپل آتے ہیں ان کے انٹرویو کیے۔ تو سارے لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی فن ہے، یا کوئی نہ کوئی بات ہے ان کے پاس کہنے کے لیے، یا کوئی نہ کوئی ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، تو ہم وہ سارے پوائنٹ یاد کرتے جاتے ہیں کہ یہ ایسا بھی زندگی کے ایک پہلو ہے۔ تو میں تو بنیادی طور پہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہاں کوئی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کہیں بھی چلے جائیں، ہم اپنے ماموں اور چچا اور بہنوں کے گھر بھی چلے جائیں تو وہ بھی ہمارا اپنا گھر نہیں ہوتا، تو یہاں پہ کوئی مہمان نوازی میں کمی ہو، کوئی کھانا کوئی دیر سویر ہو گئی ہو، تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ واپس جائیں گے تو ہماری اچھی باتیں آپ لے لیں گے، اور جو چیزیں آپ کو ناپسند ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، اور اپنے جو ہے اس میں اچھی ٹریننگ کروائیں گے۔ میرا یہ پکا یقین ہے کہ جب آپ کے پاس اساتذہ آ جاتے ہیں تو آپ کریں یا ہائی کریں، انہوں نے 35 سال آپ کے پاس رہنا ہے، تو جو واحد ہمارے پاس آپشن بچتا ہے وہ ٹریننگ کا ہے، کہ ہم انہیں ٹریننگ دے کے جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کریں۔ تو آپ بھی اپنے اساتذہ کو ٹریننگ دیں۔ ہم اگر اچھے لوگ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ 5-10 سال کی بات ہے، 10 سال بعد ہمارے فیلڈ میں وہ لوگ ہوں گے جو سچ بولتے ہیں، جو کسی سے ظلم نہیں کرتے، جن کو بڑے اور چھوٹوں کا پتہ ہے، جو انصاف کرتے ہیں، جو ایسے ہیں، تو اٹ ول بی آل فائن۔ ہم جس طرح کا معاشرہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ تو میں یہ بھی چاہتا تھا کہ آپ جہلم سے، اٹک سے، چکوال سے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو پیسے بھی دے کے بھیجیں، لیکن قائد پنجاب سے چونکہ ہمیں کوئی حکم نہیں ملا تو اس لیے ہم یہ رسک نہیں، الفت صاحب نے آپ کی بڑی سفارش کی ہے
سر دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ حکومت کے کاموں کو نہیں جانتے. حکومت کا کیا ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو حکومت پتہ نہیں کیا اعلان کر دے, اس لیے تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اب ہم آپ کے چیک تیار کر کے نا آپ کا جو قائد ہیڈ ہے اس کو بھیجیں گے, اور وہ پھر آپ کو ریسیو کر کے ہمیں آپ کی ریسیونگ بھیج دے گا. تو ایسے کر کے ان کے ہم نے بینک اکاؤنٹ لیے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ سر نہیں لیے, لے لیں گے اگر آپ حکم کریں گے. اچھا چلو, اگر اس پہ آئے ہوئے ہیں تو ہم ایسے بھی کر لیتے ہیں. پچھلی جو ٹریننگ والے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایسا کیا, ہم نے یو بی ایل کے علیحدہ کر لیے, حبیب بینک کے علیحدہ کر لیے, نیشنل بینک کے علیحدہ, سارے ہم نے علیحدہ علیحدہ کر لیے. تو ہم اس بینک میں جا کے بیٹھ کے تو ان کو وہاں سے پنچ کروا دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے آپشن ہیں, ڈونٹ وری. تو انشاءاللہ یہ والا ہو جائے گا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ نہ ہم نے دائیں والے کی قبر میں جانا ہے نہ بائیں والے کی. آپ کو جو کام دیا جائے آپ اس کام کو جو آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس سے بڑھ کر نہیں, ان کے مطابق کریں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جس کو ہم برکت کہتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے. آپ کے بچے, آپ کا گھر, آپ کی بیگم, آپ کی صحت, آپ کے انہونیاں زندگی میں ہونی, ایکسیڈنٹ فنش, آپ کی زندگی مطمئن ہو جائے گی. ہمارے جو اسکولوں کا آج کل حال ہے, کوئی بندہ ملے نا میں اس کے گلے لگ کے اچھی طرح رہوں. ہم اتنے لائق بندے ہیں, دیکھیں ہمارے اسکولوں میں کوئی بندہ داخل نہیں کرواتا. ہم خود اپنے بچے اپنے اسکول میں داخل نہیں کرواتے. کمال ہی ہو گیا کہ میں چاول بیچتا ہوں تو میں خود نہیں کھاتا, میں ساتھ والے سے روٹی کھاتا ہوں, لوگوں کو چاول بیچتا ہوں. کمال ہی ہے. ہمیں اپنی تعلیم کا خود اعتبار نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب واپس جائیں تو تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ بندے میں فرق ہونا چاہیے. آپ جائیں اور ایک بار ہمارے دیکھیں کیمپس دیکھیں, یہ کیمپس کیسا بڑا کیمپس ہے. اسکولوں میں کیمپس دیکھیں, یہ پنجاب اسکول والوں کو دیں تو ہمارے کیمپس سے مہینے کے کروڑوں روپیے کمائے. ہم سے 20 روپیے نہیں لیے جاتے. ہم یہ لیب اسکول والے بچوں کہتے ہیں 20 روپے دیں, کہتے ہیں میں غریب ہوں. میں نے ایک دن کہا ہم کھڑے ہو گئے, ہم سب کی تلاشی لیں, کوئی بندہ نہیں جس کی جیب میں 50 سے کم, تلاشی لیں سارے بچوں کی, ان کے بستوں کی بھی تلاشی لیں. تو کیا ہو گیا ہے ان کو؟ تو اس لیے اپنے اسکولوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا, اپنے اسکولوں میں ایک آپٹیمسٹک اپروچ دینا, اس میں امید دلانا, ان کو حوصلہ دینا, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا, اپنی چیز کو سمجھ کے بیان کرنا, اپنے لیسن کو سمجھنا. ہمارے ایل ٹیز جو ہیں ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ چاہے ہمارے ساتھ دفتر بیٹھ کے کیا کریں, کھانا بھی ہمارے ساتھ کھایا کریں. تو ہم یہ باتیں ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں کہ اب جو کچھ ہے نا یہ اس میں ڈاکٹر صاحب, الفت, میں, آپ, ہم کہیں نہ کہیں انوالو ہیں. کہیں پہ کوئی فیصلہ ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے پوچھا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے, کہیں پہ کوئی بات ہوئی ہے مجھ سے پوچھا ہے جو کچھ میں نے کہا ہے. تو ہم ساروں کی وجہ سے اب ایسا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی کسی جرت کا مظاہرہ کیا جائے. بتیری روٹیاں کھا لی ہیں, بتیری زندگی گزار لی ہے, بندے کو اتنی جلدی بندہ مر جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے. تو چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھایا جائے, اپنے اسکولوں کو سوچا جائے ان کے بارے میں, جیسے ہم اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں, اس طرح اپنے اسکول کے بارے میں سوچا جائے. میرا اسکول ہے, اس کو یہ میں اگلے دن ایک وہ تقریری مقابلہ تھا تو وہ دیکھ رہا تھا, تو اس کو ایک صاحبزادی تقریر کرنے آئی تو اس کو وہ کہنے لگا کہ آپ ننگے پاؤں کیوں آئی ہیں. تو کہنے لگی کہ یہ والا جو ہے نا یہ مندر ہے, یہ والی جگہ, یہاں پہ قسمتیں بنتی ہیں, یہاں پہ فیوچر طے ہوتے ہیں, لہذا یہاں میں جوتے لے کے نہیں آؤں گی. ہمارے خود اسکول مندر ہے, ہمارے اسکول عبادت گاہیں ہیں. ہم جب پڑھتے تھے تو ہم اسکول میں سائیکل پہ چڑھ کے کوئی بندہ نہیں آ سکتا. جب ہم پڑھتے تھے سائیکل پہ آپ گیٹ کے اوپر اتر جائیں گے اور سائیکل ساتھ لے کے چلیں گے, کوئی بندہ اوپر چڑھ کے نہیں آ سکتا. یہاں گڑا گڑا کر کے موٹر سائیکلیں بگاتے ہیں, کسی کو نیچے دے دیں, کچھ کر لیں, کوئی
پتہ ہی نہیں کہ ادارے کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہاں سے اقبال بنتے ہیں, یہاں سے قائد بنتے ہیں, یہاں سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو یہاں ڈیسکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ پڑھاتے ہوئے یہ نہ سمجھا کریں کہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ 0 سے شروع ہوئے ہیں. کچھ 99 پہ ہوتے ہیں. آپ کی بات سن کے ان کا 100 کا سائیکل مکمل ہو جاتا ہے اور بندہ بدل جاتا ہے. وہ اپنے دل میں گرا دے لیتا ہے کہ نہیں بھائی, میں پچھلے سال حج پہ گیا تو کچھ باتوں کو میں نے اپنے دل پہ گرا دے لی. جو مرضی ہو جائے, میں نے یہ کام نہیں کرنے, کچھ بھی ہو جائے, جو مرضی بندہ ہو, ایسے ہی میں نے کرنا ہے. تو بنیادی طور پہ اپنے دل کو کچھ باتوں پہ گرا دینا, کچھ باتوں کے اوپر ہارڈ سٹینڈز لینا بہت ضروری ہے. ورنہ تو کہا جاتا ہے کہ جب مرے ہوئے بندے کو بعد میں پوچھا جائے گا کہ آپ دنیا میں کتنا دیر رہے, تو وہ کہے گا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ بس. دین واٹ. تو اگر ہم اپنی یہ چیزوں کو سٹک کر لیں تو مزہ آ جائے. یہ رہنے کے لیے یہاں سے ہم گزر رہے ہیں, یہاں سے آگے جانا ہے کہ کوئی اور ہے جگہ. تو ہمارے ادارے وائبرنٹ ہوں, پتہ چلے جہاں کوئی ادارہ ہے اس کو فزیکل فیسلٹیز سے شروع کو. کوالٹی تو بعد کی بات ہے, پہلے کوانٹٹی آتی ہے. تو یہ والی چیزیں میں جتنے لوگ ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے آتے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جا کے اپنے اداروں میں جان ڈالیں. اب اس دور کے جو مسلح ہیں وہ آپ ہیں, اور کون ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہے. یا کم از کم ایک کلاس تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا, ایک بچے تو ہمارے ہاتھ میں ہیں. ان کی یونیفارم, ان کے ناخن کاٹنے, ان کے بال سنوارے, ان کے جوتے پالش, ان کا لباس صاف, فلاں 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 کر کے, یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ جو زرداری نے قرضہ لیا ہے امریکہ سے اس کا کوئی انتظام کریں؟ تو یہ آپ کو کون کہتا ہے؟ آپ کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. جو حکومتیں فیصلے کرتی ہیں اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم سے پوچھ رہے ہیں کسی نے؟ تو ہم تو اس چوک سے آگے نہیں جا سکتے. تو ہمارا جن باتوں سے تعلق ہے, وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر آپ کا ناک بھینا سا ہے, آپ کے سر کے اوپر بال نہیں ہیں, آپ کا قد چھوٹا ہے, آپ کا رنگ کالا ہے, آپ کی آنتیں چنی منی ہیں, تو اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ جو ستوا ناک والے ہیں انہوں نے کون سا قیمتاً خریدا ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. لیکن اگر آپ اپنا فرض پورا نہیں کرتے, اگر آپ اپنا فرض پورا نہیں کرتے تو اس بات پہ شرم آنی چاہیے. پہلے بھی کوئی شرم نہیں ہے, اس میں کیا شرم ہے؟ اس میں کیا ہے؟ ابراہم لنکن جو تھا وہ گڈڑیے کا بیٹا تھا اور اس کے ماں باپ جپسی تھے جو سڑک کے کنارے خیمے لگا کے رہتے ہیں. تو وہاں سے ابراہم لنکن نکلا. سارے جتنے بڑے لوگ ہیں ایوریج بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. امیروں کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ ہم سارے ایوریج بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, اور یہ دنیا ایوریج بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے ہی آباد ہے, کیونکہ ہم میں ایک جذبہ ہے, ایک اسپرٹ ہے. ہمارے بہن بھائی آگے آ جائیں, ہمارا یہ والا ہو جائے, ہمارے کچے مکان پکے ہو جائیں, ہمارا موٹر سائیکل ہو جائے, چلو مہران گڈی ہو جائے, تو یہ چیزیں ہمیں آگے بڑھاتی ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وین یو گو بیک, آپ علیحدہ ہوں. ساروں کی طرح ہونا بھی کوئی کام ہے؟ ساروں کی طرح ہونا کیا مطلب؟ علیحدہ ہوں, صاف ستھرا, اپنے بچوں کو بھی صاف ستھرا نفیس سوبر لباس پہنے, جو بھی پہنے ہوں, تیاری کر کے جائیں, تیاری کر کے پڑھائیں, ٹارگیٹڈ پڑھائیں, جنرل نہ پڑھائیں, ٹارگیٹ کر کے پڑھائیں. 1 2 باتیں 3 باتیں. ہم سے تو پرائیویٹ اسکول والے اچھے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے پرائیویٹ اسکول والا, میں بھی اس کے بورڈ آف گورنر کا ممبر ہوں. گیٹ کے آگے بیٹھ جاتا ہے, جو وسطانی آتی ہے اس کو اتنی سی چٹ لکھ کے تو ہاتھ پکڑاتا ہے کہ بی بی شام کو یہ بچوں کو یاد ہوئی ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ سارا دن رٹا لگوا کے وہ یاد کروا کے شام کو آتی ہے, بورڈ میں فرسٹ آتا ہے. کون سی ٹریننگ کی ہے؟ کوئی بھی نہیں ٹریننگ کی. تو آپ کی بہت مہربانی ہے, آپ کا شکریہ. آپ انشاءاللہ واپس جائیں تو پتہ چلے کہ یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں, ان کے استاد اچھے لوگ تھے, ان کا سیٹ اپ اچھا تھا, اور اس کی جو جزا ہے وہ اللہ پہ رکھے. استاد کا ایک لفظ کی کیا قیمت ہو سکتی؟ کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. اگر وہ ڈیسائیڈ کر لے, ویلیوز جو ہیں وہی اصل چیزیں ہیں. ویلیوز کہتے ہیں وہ
بڑی دیر کی بات ہے، ایک اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں اب تمہاری خدمت کروں کہ میں اللہ کی خدمت کروں؟ انہوں نے کہا تو اللہ کی خدمت کر۔ وہ چلے گئے جناب، جنگلوں میں پھرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، عبادت کرتے رہے، ناخن بڑے ہوئے، بال بڑے ہوئے، مفعول الحال۔ کوئی 10 12 15 سال بعد ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اماں کا نہ پتہ کرتے جائیں۔ تو وہ وہاں سے گھر آ گئے، ان کی والدہ نے دیکھا، دروازے پہ نکلی تو انہوں نے کہا ہے میں نے تو تمہاری دستک سے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ میرے بیٹا اس طرح دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا حال کر دیا ہے؟ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میاں میں نے بیٹا تمہیں دیا تھا، تمہیں تلاش کرنے گیا تھا، تو یہ میرے بیٹے کا کیا حال ہو گیا ہے؟ تو وہ کام جو 15 سال میں ان کو نہ نشانی نظر آئی، اس ماں کی اس بات سے ولی بن گئے۔ تو بنیادی یہ سچائیاں ہیں دین کی، اور یہ سچائیاں ہیں زندگی کی۔ میں آپ سے بہت ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب واپس جائیں تو اپنے بچوں کو ایک روشنی دیں، اپنے بچوں کو ایک دنیا کو فتح کرنے کی بات دیں، ان کو کامیاب بندہ بنائیں، ان کو دنیا کے جو حقائق ہیں ان سے روشناس کریں، اور ان کو کھلا، ہم نے باہر لکھا ہوا ہے ٹریننگ فار گلوبلائزیشن، ٹریننگ کروائیں تو بندہ گلوبل کا بندہ ہو جائے، جہاں مرضی جائے، کراچی جائے، امریکہ جائے، لنڈن جائے، جرمنی جائے، دنیا کا بندہ ہو، جہاں جائے کامیاب ہو۔ تو ایسے کر کے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔